یہ صدیوں پرانی کہانی ہے۔ کسی دور دراز گاؤں میں عبدالرحیم نام کا ایک بوڑھا شخص رہتا تھا۔ عبدالرحیم پیشے کے اعتبار سے ایک لکڑہارا تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا، نماز ادا کرتا اور اپنی کلہاڑی لے کر جنگل کی طرف نکل جاتا۔ سارا دن سوکھے درخت کاٹتا، جو تھوڑی بہت لکڑیاں جمع ہوتی انہیں بازار لے جا کر بیچ دیتا اور انہی چند پیسوں سے اپنے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ عبدالرحیم کے خاندان میں صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ نہایت خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی تھی۔ وہ گھر میں سلائی کڑھائی کر کے کچھ پیسے کما لیتی اور اپنے والد کی مدد کرتی تھی، لیکن غربت ہر وقت ان کے گھر پر سایہ فگن رہتی تھی۔ ایک دن عبدالرحیم جنگل جانے لگا تو عائشہ بولی، ابا جان، میں اب سے کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اب کے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ لکڑیاں کاٹ سکیں، اب کو آرام کی ضرورت ہے۔ عبدالرحیم نے کہا، بیٹی، اگر میں آرام کروں تو گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ مجھے تیری شادی بھی کرنی ہے اور اس سوداگر کا قرض بھی سود سمیت واپس کرنا ہے۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ سوداگر اپنے پیسے لینے نہ آ جائے۔ وہ بہت ظالم آدمی ہے، اگر ہم نے جلد قرض نہ چکایا تو وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ عائشہ بولی، ابا جان، اب پریشان نہ ہوں، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ میں دن رات محنت کروں گی تاکہ ہم جلد اس کا قرض ادا کر سکیں۔ بیٹی کی یہ باتیں سن کر عبدالرحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خاموشی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل میں وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ ایک اجنبی شخص اس کے پاس آیا اور بولا، کیا تم جانتے ہو کہ بادشاہ نے درخت کاٹنے سے منع کیا ہے؟ اگر تم پکڑے گئے تو سخت سزا ہوگی۔ پھر اس نے عبدالرحیم سے رشوت مانگی۔ عبدالرحیم نے اپنی مجبوری بیان کی تو وہ اجنبی نرم پڑ گیا اور بولا، میں نے زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی مگر آج ایک نیک کام ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی عبدالرحیم کو دے دی اور کہا، ان میں سے کچھ سکے قرض چکانے کے لیے دے دینا اور باقی سے اپنی بیٹی کی شادی کر دینا۔ عبدالرحیم خوشی سے گھر کی طرف روانہ ہوا مگر راستے میں تھکن کے باعث درخت کے نیچے سو گیا۔ ایک آدمی نے موقع پا کر وہ تھیلی چرا لی۔ بعد میں اس چور کی بیوی نے اسے سختی سے کہا، میں بھوکی رہنا قبول کر سکتی ہو مگر چوری کے پیسوں سے گزارا نہیں، یہ سکے واپس کرو۔ ادھر سوداگر عبدالرحیم کو بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ بادشاہ نے ایک دن کی مہلت دی، اگر قرض ادا نہ ہوا تو غلامی کا حکم تھا۔ اسی دن وہ چور دوبارہ عبدالرحیم سے ملا اور ساری سچائی بتا کر سکے واپس کر دیے۔ عبدالرحیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً قرض چکا دیا۔ جب سوداگر دوبارہ آیا تو عبدالرحیم نے سونے کے سکے اس کے سامنے رکھ دیے۔ سوداگر غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن بعد عبدالرحیم نے اچھا رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی عائشہ کی شادی کر دی اور باپ بیٹی خوشی سے زندگی گزارنے لگے۔ سبق: بے شک جب دل میں یقین اور زبان پر دعا ہو تو مدد اللہ ہی کرتا ہے۔